علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ کیا صدر ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی؟ تحقیقات اب کریں گے اسپیشل پروسیکیوٹر۔ اس کی تفصیلات اور بہت کچھ شامل ہے آج کے شو میں۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ شام میں بھیانک کیمیائی گیس حملے کے بعد زندگی کی تصویر۔ ملاقات پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان لیڈر سے، اور موسیقی معمر افراد کے لیے سکھ کا سانس۔ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برطرف کرنے کے معاملے میں کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھایا جو قانون کے خلاف تھا؟ روس کی 2016 کے صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششوں کا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مہم سے منسلک عہدیداروں کو کس حد تک علم تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت واشنگٹن کے سیاسی ایوانوں میں گونج رہے ہیں۔ ان کے جواب کی تلاش کرنے کے لیے امریکی محکمہ انصاف نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ ملر کو خصوصی نگران نامزد کیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہیں۔ جی صبا، لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی ثاقب، یہ ڈیولپمنٹ ایک ایسے ہفتے کے دوران ہوئی ہے جبکہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کو بہت سے اسکینڈلز کا سامنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر رابرٹ میولر کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین اور ماسکو کے درمیان ساز باز کی تحقیقات کی سربراہی سونپی گئی ہے۔ یہ بدھ کی شام ڈیپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کے جاری کردہ آرڈر میں کہا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس اس وقت سے بحران کا شکار ہے جب سے یہ خبر منظر عام پر آئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر جیمز کومی کو سابق قومی سلامتی کے مشیر مائک فلن کی انویسٹیگیشن ختم کرنے کو کہا تھا۔ میری کیمپین اور کسی غیر ملکی طاقت کے درمیان کوئی ساز باز نہیں رہی۔ اس سے یہ تشویش پیدا ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کی اپنی کیمپین اور رشیا کی کسی تعلق کی تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ زیادہ تر امریکی قانون سازوں نے خصوصی مشیر کی تقرری کا استقبال کیا ہے اور بڑی امید ہے کہ وہ باصول تحقیقات کریں گے۔ ریپبلکن تجزیہ کار ایوان سکفریڈ نے بذریعہ اسکائپ کہا، ڈپارٹمنٹ دونوں سے آزاد اور مکمل خود مختار ہوں گے۔ ان کا اپنا بجٹ ہے اور وہ اپنا سٹاف خود منتخب کریں گے۔ اگر وہ چاہیں تو تمام ایف بی آئی کو سڑک کے کنارے کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان کو ڈیپیوٹی اٹارنی جنرل کی جانب سے اس کا پورا اختیار دیا گیا ہے۔ ایک اور دلچسپ لمحہ تب ہوگا جب اگلے ہفتے سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر کومی کانگریس کے کھلے سیشن کے سامنے سوالات کے جواب دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے 100ویں دن کہا تھا کہ کسی نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا، اور انہوں نے یہ مثبت انداز میں کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ واقعی ہم نے کبھی ایسی انتظامیہ نہیں دیکھی۔ کسی بھی انتظامیہ کی 118ویں دن اتنا بڑا سکینڈل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور صبا، اس تقرری پر دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کیا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے؟ دونوں ہی سیاسی جماعتیں یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کی جانب سے مثبت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ریپبلکنز کی جانب سے کلیئر میکاسکل اور باربرا کامسٹاک دونوں نے ہی اسے صحیح اقدام قرار دیا۔ باربرا کامسٹاک کا کہنا تھا کہ اٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ سینٹ، اگر ہم ڈیموکریٹس کی بات کریں تو سینٹ مائنورٹی لیڈر چک شومر نے کہا کہ اس اقدام کی شدید ضرورت تھی۔ امریکی میڈیا میں یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ اگلا قدم کیا صدر کا مواخذہ یعنی امپیچمنٹ ہوگی؟ اور اگر ہم دیکھیں دونوں جماعتوں کا رویہ اس طرف، تو دونوں ہی جماعتوں کی طرف سے ایک محتاط رویہ اپنایا گیا ہے۔ جی ثاقب۔ جی صبا، اور یہ بتائیے گا کہ جو محتاط رویہ دیکھنے میں آ رہا ہے دونوں جماعتوں کی طرف سے، لیکن کھل کر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ مواخذے کی طرف جانا چاہتے ہیں یا نہیں، تو اس وقت جو صدر ٹرمپ کا ایک بیرونی دورہ بھی سامنے آ رہا ہے، اگلے ہفتے جمعے کے روز وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں، تو اس دورے کے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ اب تک اس دورے سے متعلق اپڈیٹس جو ہیں وہ کوئی خاص کلیئر پکچر نہیں ہے۔ آگے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ انفولڈ ہوتی ہے تو ویل سی کہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ صبا شاہ خان، آپ ہمیں اپڈیٹ دے رہی تھی کیپٹل ہل سے، تھینک یو۔ شام کے صوبے ادلیب میں 4 اپریل کو ہونے والے کیمیائی گیس حملے میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سانس لینے کے لیے تڑپتے بچوں اور بڑوں کی تصاویر نے دنیا بھر میں لوگوں کے دل ہلا دیے۔ اس روز بہت سی دردناک کہانیاں لکھی گئیں۔ انہی میں سے ایک کو وائس آف امریکہ کی کردش سروس کے صحافی اور آرٹسٹ لقمان احمد نے اپنی پینٹنگز کے ذریعے پیش کیا ہے۔ یہ کہانی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھی امیر شریواستو۔ آئیے دیکھتے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ اس وقت شام کے مختلف علاقوں میں زندگی کیسی ہے۔
Some of his photographs are too disturbing to show. Rows of bodies. Reprehensible chemical attack against civilians by the Syrian government and said these heinous actions must not be ignored by the civilized world. The statement by President Donald Trump, read by a White House spokesman, blamed the attack. जो दिलखराश मनाजर उस दिन देखे गए दुनिया भर में ही 4 अप्रैल को जब ये कीमियाई गैस का हमला हुआ था, वो बहुत से लोगों की मेमोरी में, उनके जहनों में हमेशा के लिए रहेंगे। इंटरनेट के ज़रिए बहुत से ये इमेजेस शेयर भी हुए, लोगों ने दूर दूर तक ये खबरें फैलाईं, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी कैसी है इसके बारे में कम ही बात होती है। तो इस वक्त हमारे साथ दोहा कतर से बजरिया स्काइप सीनियर सहाफ़ी उसामा बिन जावेद मौजूद हैं, और उसामा कई सालों से शाम और मशरिक़ वस्ता से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उसामा, वेलकम टू व्यू 360। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बताइएगा उसामा के इदलिब में गैस हमले से लोग किस तरह से निपटे और अब वहां पे सूरत हाल कैसी है? ये आपने जिन दिलखराश मनाजिर का जिक्र किया, गुज़िश्ता 6 सालों में शाम की जंग में बदकिस्मती से वो अब रोज़मर्रा का मामूल बन चुके हैं। ये मनाजिर रोज़ाना देखने में आते हैं और शामी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की अपने शहरी और उनका कत्लेआम जारी है। और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं, अब शाम में चूंकि बहुत ज़्यादा ग्रुप जन्म ले चुके हैं, तो इस वजह से न सिर्फ शामी हुकूमत की बमबारी बल्कि निहत्ते शहरी उन ग्रुप्स की वजह से हमले के बाद कई हमले हुए, तो वो है अपने हजारों पनाह मिला हानि करते हैं। और उसामा को सुनने में हमें कुछ दिक्कत हो रही है, मेरे ख्याल में उनका स्काइप कनेक्शन थोड़ा वीक है। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी उसामा, ये बताइएगा कि आपने हमलों की बात की कि उस गैस हमले के बाद अमेरिका ने एक शामी फौजी अड्डे पर मिसाइल्स का हमला किया था। शामी लोगों में इसकी हमायत है, वो क्या तवक्को करते हैं कि अमेरिका उनके लिए क्या कर सकेगा और क्या नहीं? साहब, गुज़िश्ता 6 साल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाम के लोगों की बैनुल अक़वामी बरादरी और बिलखुसूस अमेरिका से उम्मीदें बहुत मादूम हो चुकी हैं। अगर आपको याद हो, 2012 में पहली दफ़े जब शाम की हुकूमत ने इस बात का इकरार किया था कि वो कीमियाई हथियार इस्तेमाल करते हैं, तो सदर ओबामा ने एक रेड लाइन का जिक्र किया था कि वो रेड लाइन है कि अगर निहत्ते शहरियों पर केमिकल हथियारों से हमला किया गया तो अमेरिका उससे बड़ी सख्ती से निपटेगा। लेकिन शामियों ने देखा कि अमेरिका ने अमली तौर पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ कोई काम किया गया हो, और बहुत सारे ज़बानी कलामी और बहुत सारे इस तरह के प्लान्स डिस्कस होते रहे, मीटिंग्स होती रहीं। तो लोगों से जब आपकी बात होती है तो शाम के लोगों का कहना यह है कि दे फील अबैंडन्ड। वो समझते हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी और दुनिया के लोगों ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया है इस बर्बरियत का मुकाबला करने के लिए, और वो अपने बच्चों की लाशें उस वक्त तक उठाते रहेंगे जब तक वो वहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा उनमें से चंद लाख लोगों ने जब निकलने की कोशिश की तो यूरोप, अमेरिका और बाकी उन तमाम ममालिक ने जहाँ उन्होंने जाने की कोशिश की, अपने दरवाजे उन पर बंद कर दिए। और उनके पड़ोसी ममालिक जिनमें उर्दन और बाकी ममालिक शामिल हैं, उन्होंने अपनी सरहदों पर भी पाबंदी लगा दी। इस वक्त तुर्की और उर्दन की सरहदें भी बंद हैं और सिर्फ वो खुसूसी लोग जिनको शायद कोई इमरजेंसी की मेडिकल सिचुएशन हो, बड़ी मुश्किल से आ जा पाते हैं। ठीक है, ये बताइए करते हैं। उसामा, ये बताइए कि शाम के क्या कोई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर है, जहाँ जिंदगी किसी हद तक नॉर्मल भी है? जी हाँ, बिल्कुल। शाम के वो इलाके जहाँ पे हुकूमत का अमल दखल इस वक्त तक मौजूद है, जिसमें सुबह लताकिया है, दमिश्क के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पर ज़िंदगी बतदरीज जो है वो ख़राब तो हुई है, लेकिन अब तक उन मखदूश हालात से दो चार नहीं है जो कि शाम के दूसरे इलाकों का हाल है। हमारे एक दोस्त जो कि अभी दमिश्क से होकर आए, उनका कहना था कि आप अगर वहाँ के नाइट क्लब जाएं तो आपको धमाकों की आवाज़ और
بیس کی آواز میں تفریق کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ زندگی معمول کے مطابق بالکل چل رہی ہے. لیکن زیادہ تر حصہ، جبکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 90% حصہ شام کا بہت شدید تکلیف سے اس وقت گزر رہا ہے، جس میں نہ صرف وہ شامی حکومت کی بربریت کا انہیں سامنا ہے، بلکہ داعش اور القاعدہ جیسے اور ایسے گروپس جو ہیں جو جہاں پر اب جنم لے چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی شدید صعوبتوں کا سامنا. اسامہ، اور یہ بتائیے گا کہ شام کے جو لوگ ہیں ان کے خیال میں امن کا کیا راستہ ہے، کیسے امن آئے گا، اور وہ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اپنا؟ دیکھیے، مستقبل کی اگر بات کی جائے تو شامی کہتے ہیں کہ اگر وہ آج کا دن سروائیو کر گئے، کہ آج ان پہ حملہ نہیں ہوا اور انہیں لاشیں نہ اٹھانی پڑی، تو یہ ایک اچھا دن ہے. مستقبل کی بات کی جائے تو جیسا کہ گزشتہ 6 سال میں جنیوا سے لے کے امریکہ تک اور کئی اقوام متحدہ کے سفیروں اور بلکہ چیف کی بھی تبدیل ہونے کی تمام باتیں ہو چکی، لیکن شام کے حالات بتدریج بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. مستقبل قریب میں شامیوں سے بات کیجئے تو ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ کسی بھی طرح امن آ سکتا ہے. ان کی خواہش ہے اور ان کی اپیل ہے کہ تمام اقوام متحدہ اور دنیا کے وہ ممالک جو اس وقت شام کی جنگ میں بلا واسطہ اور بالواسطہ ملوث ہیں، کسی بھی طریقے سے جنگ بندی کی طرف جائیں اور انسانی جانوں کا قیمتی ضیاع جو کہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکا ہے گزشتہ 5 سے 6 سالوں میں، اس کو کسی بھی طریقے سے روکا جا سکے. لیکن ان کو امید نہیں ہے کہ عمل درآمد ہو پائے گا. بہت شکریہ اسامہ بن جاوید، آپ نے دوحہ قطر سے ہم سے بات کی اور ہمیں شام کی صورتحال سے آگاہ کیا. یہاں پہ ایک دفعہ پھر ہم ناظرین کو شام سے ہی متعلق ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں. آپ نے گیس اٹیک کے بعد کے جو مناظر تھے وہ تو دیکھے، لیکن اس دن ایک باپ پر کیا بیتی ہم آپ کو وہ دکھانا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یہ سیریا ہے، دارالحکومت دمشق، اور یہ ہے ادلیب صوبہ، جس کے شہر خان شیخون میں یہ ایک چھوٹی سی دکان ہے. اور ملیے اس دکان کے 29 سالہ مالک عبدالحمید الیوسف سے. ہائے. ہر روز عبدالحمید اپنی دکان کے ذریعے اپنے خاندان کی زندگی چلاتے ہیں، جس میں 2 چھوٹے جڑواں بچے بھی ہیں، آیا اور احمد. اس سال 4 اپریل کو صبح ہونے سے پہلے عبدالحمید کے گھر والے سو رہے تھے. ان کی آنکھ کھلی، ایک زوردار دھماکے کی آواز سے ان کے گھر کے نزدیک ہر جگہ دھواں ہی دھواں تھا. حمید کے چاچا علی یوسف دیکھنے کے لیے باہر بھاگے. سامنے چلتی ایک خاتون اچانک گر پڑی. چاچا سمجھ گئے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ اندر بھاگے اور کھڑکیاں بند کر دیں. کچھ دیر میں ہوا ان کے گھر کے پاس سے سارا دھواں اڑا لے گئی. لیکن عبدالحمید کے خاندان کی قسمت میں نہ جانے کیا لکھا تھا. وہ اپنی بیوی اور جڑواں بچوں کے ساتھ گھر سے نکل گیا، انہیں محفوظ جگہ لے جانے کے لیے. آیا اور احمد پہلے تو ہوش میں تھے، لیکن جلدی ہی وہ کانپنے لگے اور انہیں سانس لینے میں مشکل ہونے لگی. عبدالحمید انہیں باہر لے گیا. ان کی حالت خراب ہوتی گئی. عبدالحمید انہیں نرس کے پاس لے گیا. یہ سوچ کر کہ آیا اور احمد اب ٹھیک ہیں، حمید اپنے باقی رشتہ داروں کو ڈھونڈنے نکل گیا. لیکن وہاں اسے ملی تو بس لاشیں اس کے 2 بھائیوں کی، 2 بھتیجوں کی اور ایک بھتیجے کی، ساتھ ہی پڑوسیوں اور دوستوں کی. جو لوگ ابھی تک زندہ تھے وہ بری طرح کانپ رہے تھے اور ان کے منہ سے پیلا جھاگ باہر آ رہا تھا. ان کے جسم نیلے پڑ رہے تھے. نازک ہونے کی وجہ سے بچے جلدی بے ہوش ہو رہے تھے. کچھ دیر میں عبدالحمید کو وہ خبر بھی دے دی گئی جسے وہ کبھی سننا نہیں چاہتا تھا. خاندان والوں نے بتایا کہ گیس سے ان کی بیوی اور بچوں کا دم گھٹ گیا تھا. وہ مر چکے تھے. بچے ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی سو رہے ہوں. عبدالحمید نے انہیں دفنانے سے پہلے آخری بار گلے لگایا. غمگین باپ نے قبر کے پاس اپنی بیٹی سے کہا، میں ہمیشہ کہتا تھا میری خوبصورت سنہرے بالوں والی بچی، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میری پیاری بچی، تم مجھے ہی چھوڑ کر جا رہی ہو.
شام سے آنے والی بہت دردناک کہانی دنیا بھر سے اور شام سے اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے منفرد فیچرز اور ویڈیو کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ پر urduvoa.com، جہاں آپ آج پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپنی مدد آپ کے تحت اسکولوں کی تعمیر کی کوششوں کے بارے میں ایک رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ ویب سائٹ پر تو آئیں گے ہی، اس وقت ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں دنیا کے کچھ حصوں میں پیش آنے والے کچھ دلچسپ اور اہم واقعات کی جھلکیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ ایران نے 9 امریکی شخصیات اور کمپنیز کے خلاف پابندیاں لگانے کے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے مطابق یہ فیصلہ اس کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکی پابندیوں کے ناقابل قبول اور غیر قانونی فیصلے کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ موصل میں داعش کے خلاف جاری کارروائی کے نتیجے میں مزید 2 لاکھ شہریوں کے دربدر ہونے کا امکان ہے، جبکہ 7 لاکھ افراد پہلے ہی موصل چھوڑ چکے ہیں۔ اٹلی میں گلاب کے پھولوں کی 6,500 سے زائد اقسام رکھنے والا باغ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مقامی فینسکی خاندان کا یہ باغ دنیا میں گلاب کی سب سے زیادہ اقسام رکھنے والے باغات میں سے ایک ہے۔ آسٹریلیا میں ایک پالتو بلی نے دنیا کی سب سے لمبی بلی کی حیثیت سے گینیز ورلڈ ریکارڈز کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ بلی کا وزن 14 کلو گرام اور لمبائی 120 سینٹی میٹر ہے۔ کافی صحت مند بلی آپ نے دیکھی، اور اچھی صحت کے لیے لوگ طرح طرح کے نسخے اور ٹوٹکے آزماتے ہیں۔ آج ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آئے ہیں جو سننے میں بہت سریلا ہے۔ وہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ملتے ہیں 97 سالہ جیک سے، جنہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اس کی افادیت کا قائل کر لیا ہے۔ جیک کی عمر اس وقت محض 6 برس تھی جب انہیں کرسمس پر پلاسٹک کا ایک ہارمونیکا تحفے میں ملا، اور اگلے ہی ہفتے انہوں نے اپنے والد کو حیران کر دیا۔ میرے والد نے مجھے ہارمونیکا بجاتے سنا، جس سے وہ بے حد متاثر ہوئے۔ اور آج 1000 گیت تخلیق کرنے کے بعد جیک جیمز ورجینیا ہارمونیکا فیسٹیول کی رونق بڑھا رہے ہیں۔ وہ اور ان کے سفید بالوں والے موسیقار دوست کلاسیکی دھنیں بجا رہے ہیں۔ جیک نے کافی عرصہ پہلے کیپٹل ہارمونیکا کلب قائم کیا تھا۔ زندگی کے سفر میں جیک کلب کے تمام ممبرز پر سبقت لے جا چکے ہیں۔ میں 84 سال کا ہوں اور میرا نہیں خیال کہ میں جیک سے بازی لے جا سکتا ہوں۔ یہ کہا ایک 97 سالہ شخص کا ہے۔ جیک اپنے پھیپھڑوں کی اس مضبوطی کا کریڈٹ ہارمونیکا کی برسوں کی ریاضت کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ موسیقی کا وہ واحد مقبول آلہ ہے جس میں آپ موسیقی کی تانیں چھیڑنے کے لیے بہت ردھم سے سانس کو اندر باہر کرتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ کی ریاست میری لینڈ میں ہارمونیکا سانس کے پرانے مریضوں کے لیے ایک تھراپی کا کام کر رہا ہے۔ اس گروپ کو بیٹر بریدرز یا بہتر سانس لینے والا گروپ کہا جاتا ہے۔ کیتھی میڈلٹن گزشتہ 7 برسوں سے آکسیجن پر تھیں۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے بند ہو جاتے ہیں، جبکہ میرے ایسے رہتے ہیں۔ ہارمونیکا بجانے کے بعد محسوس کیا کہ مجھے سانس لینے میں بہت آسانی پیدا ہوئی ہے۔ جیک کہتے ہیں کہ ہارمونیکا بجانے سے انہیں دل کے عارضے سے صحت یاب ہونے میں بھی مدد ملی۔ جی ہاں، ہسپتال میں بھی موسیقی کے سر بکھیرنے والے یہ جیک ہی ہیں، کیونکہ ان کے لیے موسیقی زندگی کا ٹیمپو ہے۔ سعدیہ اسد، اردو VOA۔ بہت ہی سریلا پیکیج تھا اور میں تو ان کی آواز سے بڑا متاثر ہو گیا۔ بالکل، اگر آپ ان سے امپریس ہوئے تو پھر آپ کو ایک اور بڑے امپریسو بزرگ سے ملواتے ہیں۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 101 سالہ ورڈن ہیز نے دنیا کے بزرگ، تو میرا ری ایکشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتا، تو مطلب یہ ہوا کہ عمر چاہے جو بھی ہو، انسان وہ کرے جو اس کا دل چاہے۔ بالکل، انسان جو کرے، ہاں بالکل، اور تھوڑی سی بس بہادری ہونی چاہیے۔ میرے میں بالکل نہیں، بٹ آئی ریممبر کہ آپ نے اسکائی ڈائیو کی ہوئی ہے۔ تو جناب کچھ امپریسو بزرگوں سے تو آپ کی ملاقات ہوئی، اب ہم آپ کو ملوائیں گے ایک بہت ہی امپریسو پاکستانی نوجوان سے۔ نام ہے ان کا راج کمار، بس فلمی نام ہے، ہمارے ساتھ بالکل موجود ہیں آج، اور یہ آپ کی جو پہچان ہے وہ ایک ینگ لیڈر کے طور پر ہے جنہوں نے بھائی چارے اور یکجہتی کے لیے بہت ایفرٹس کی ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ
اس وقت امریکہ میں جب آپ آئے اور ینگ لیڈرز کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروگرام کے تحت، تو اس میں آپ کا جو رول تھا وہ کیا تھا اور ایوارڈ آپ کو کس اپنے وجہ سے؟ پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا آپ نے ایسا کیا ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے آپ کو امریکہ میں ایوارڈ دیا گیا ہے؟ جی بہت شکریہ پہلے تو مجھے یہاں بلانے کے لیے. جو یہ پروگرام ہے اس کا نام ہے ایمرجنگ ینگ لیڈرز ایوارڈ. تو ہم پوری دنیا سے 10 لوگ ہیں جن کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور میں بڑی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو یہ ایوارڈ ملا ہے. جو کام جس پروجیکٹس کے بنیاد پہ مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے وہ پاکستان نہیں بلکہ اس پوری دنیا کے بہت سینسٹیو ایشوز میں سے ایک ایشو ہے کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم. جو پاکستان میں اسپیسیفک کام ہے وہ یہ ہے کہ جو نوجوان، میرا کام موسٹلی نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ڈفرینٹ سوشو اکنامک اور ڈفرینٹ ریلیجنس اور ڈفرینٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے اور ان کو ایک کامن گراؤنڈس دیے جاتے ہیں جہاں پہ وہ مل کے کام کریں اور ایسے ہی ایک یکجہتی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں اس کام کو کرنے میں؟ لوگوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ ان کو اپنے ساتھ ملانا مشکل تھا یا آسان؟ ان کو اپنے ساتھ دیکھیں، ایک تو راج کمار ہونا چیلنج تھا، اور اوپر سے پیس کے اوپر اور انٹرفیتھ ہارمونی کے اوپر کام کرنا تھوڑا راج کمار ہونا کیوں چیلنج تھا؟ چیلنج اس لیے تھا کیونکہ ایک ٹرسٹ فیکٹر آ جاتا ہے. آپ کا راج کمار ہونا ایک ٹرسٹ فیکٹر آ جاتا ہے لوگوں کے، کیونکہ آپ ہندو برادری سے ہیں. بالکل، یہ ایک تھوڑا سا ٹرسٹ فیکٹر آ جاتا ہے. اور اوپر سے دیکھا جائے میں اس نظریے کا ہوں کہ دنیا میں اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر ہیں، اور پاکستان میں جو ہم ایکسٹریمسٹ کہیں، جو ایکسٹریمسٹ ایک چھوٹا سا طبقہ کہو، اچھے لوگ بہت ہیں پاکستان میں آف کورس، جو ایک چھوٹا سا طبقہ جو ایکسٹریمسٹ ہے وہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے. اور آپ نے ان تمام مشکلات کا سامنا کر کے آپ یہاں تک آئے اور آپ کو یہ ایوارڈ بھی ملا. جب ایوارڈ ملا تو کیسا محسوس ہوا؟ کیا جذبات کیا تھے؟ دیکھیں، ایک چھوٹے سے ایک تھر پارکر کے پسماندہ علاقے سے آنا اور پھر ایک پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنا ایک انٹرنیشنل فورم پہ، اور فخر محسوس کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے شولڈرز پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی لے کر آیا تھا. پاکستان کا ایز این ایمبیسڈر بن کر آیا تھا. تو بالکل بہت خوشی بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ واپس جا کے اور زیادہ کام کرنا ہے اور بڑا کام کرنا ہے. بہت شکریہ راج کمار، اور مجھے یقین ہے کہ آپ امریکہ میں بہت کچھ ایسا سیکھ کے جائیں گے جو آپ پاکستان میں بھی آزما سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں. تو ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے جو محنت کی ہے اس کا آپ کو صلہ بھی ملنا شروع ہو گیا. اینڈ بیسٹ وشز اینڈ کیپ اپ دی گڈ ورک. تھینک یو راج. اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. کل پھر اسی وقت اسی جگہ آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.